نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 29۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زمین پر گرتے وقت بچہ کی چیخ شیطان کی چوک سے ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ اور سنت طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً اسے نہلایا جائے اور اس کی دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، سنت تو یہی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے مختلف لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ پھیلایا، ابلیس کہتا ہے اوہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اور دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی۔ پھر فرمایا کہ ابلیس اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا عمل کیا۔ اعمش فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی ہی قابل غور ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اپنا تخت یعنی جس پر وہ سوار ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ اپنی کرسی پانی پر لگاتا ہے اور وہ اپنا کاروبار صبح شروع کرتا ہے۔ جب وہ اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر، وہ ڈوبتا نہیں کہ وہ خود بھی آتشی ہے، اس کا تخت بھی آتشی، یعنی شیطان آگ سے ہے اور اس کا تخت بھی آگ والا ہوتا ہے، اس لیے شیطان ڈوبتا نہیں ہے، نہ ہی تو اس کا تخت نیچے ڈوبتا ہے۔ تو صبح اپنی دکان کھولتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، یہ بھی اس کا ایک کام ہوا نا کہ انسانوں کو ورگلانا اور ان سے غلط کام کروانا یا طرح کے برے کام کروانا، یہ بھی تو اس کا کاروبار ہے، کام ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، جیسے کہ پچھلے حدیثوں میں نے ذکر کیا کہ شیطان کی اولاد ہے، وہ اپنے چیلوں کو مقرر کیا ہوا ہے اس نے لوگوں پر، تو جو فتنہ ڈالتے ہیں وہ الگ ہیں، جو آپس میں لڑواتے ہیں یعنی جو جھوٹ بلواتے ہیں یا مختلف کے گناہ کرواتے ہیں، الگ الگ ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ قسم کے لشکر ہیں جو یہ سب کام سر انجام دلواتے ہیں انسانوں سے۔ تو جب شام ہوتی ہے، شام کے وقت جب اس کے چیلے اس کے پاس لوٹتے ہیں تو سب سے پوچھتا ہے ہاں بھائی تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا کام کیا۔ اسی طرح سب شیطان سب لعین اپنی اپنی کارکردگی اپنے دن کی بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ تو اسی طرح حتیٰ کہ وہ آتا ہے، وہ چیلا اس کا آتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آج تو نے کیا کیا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی اور لڑائی اس کی یہاں تک پہنچی، ان کی یہاں تک کہ ان کے درمیان جدائی ہو گئی، یعنی اللہ معاف کرے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ طلاق دلوائی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ شیطان اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اسے شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے تو نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے
کہ شیطان اسے اپنے گلے لگاتا ہے. جیسا کہ کوئی انسان اگر کسی یعنی فرض کر لو کہ اگر کسی کی اولاد کوئی اچھا کام کرتی ہے، یعنی ایک باپ ہے، اس کی اولاد کوئی نیک کام اچھا کام کر کے آتا ہے تو اس کے کام سے اس کے والد خوش ہوتے ہیں، اسے خوش ہو کر اسے یعنی بوسہ وغیرہ دیتے ہیں یا پھر اسے گلے وغیرہ لگاتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں، عطا کرتے ہیں. یہ بھی اسی طرح ہے. جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی تو وہ کہتا ہے ادھر آ، تو نے بہت ہی اچھا کام کیا، تیرے جیسا آج کوئی نہیں ہے، کہ کسی نے ایسا بڑا کام نہیں کیا جتنا بڑا کام آج تو نے کیا ہے. تو روایات میں یہ بھی آتا ہے اسے اپنے گلے بھی لگا لیتا ہے. اسی طرح دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی سب کام شیطان پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے، تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے آج مدرسہ کے بچے کو اس کو بہانہ دیا یا اس کو مدرسے جا رہا تھا، میں نے اسے واپس یعنی ہٹا دیا، اسے ورگلا کے بہلا پھسلا کے. تو شیطان یہاں پر بھی خوش ہوتا ہے، یعنی اسے بھی اپنے گلے لگاتا ہے، اسے اپنا قرب دیتا ہے. یعنی بعض روایات میں بعض باتیں آئی ہیں. اسی طرح اگر ان میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی مکمل طور پر وہ ایک الگ بات ہے. اگر میاں بیوی الگ رہتے ہوں، یعنی کسی لڑائی کی وجہ سے خاوند اسے جو ہے یعنی عورت کو نہ ہی تو وہ طلاق دے رہا ہے، نہ ہی تو اسے چھوڑ رہا ہے، یعنی کسی صورت میں اسے چھوڑ نہیں رہا، بلکہ اسے اپنے نکاح میں باندھ رکھا ہے، اسے کسی حال میں یعنی طلاق وغیرہ نہیں دے رہا، تو یہ بھی غلط بات ہے. اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی یا تو انسان کو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے ہنسی خوشی کے ساتھ، اگر وہ پاس رکھنا برداشت نہیں کر سکتا تو اسے طلاق دے دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میاں ایک گھر میں ہو، بیوی دوسرے گھر میں ہو، تو ان کے آپس میں یعنی تعلقات بھی قائم نہ ہوں اور شوہر اس کو طلاق بھی نہ دے رہا ہو. یہ غلط بات ہے، اس طرح شوہر کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی گناہ کے ارتکاب میں آتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. اسی طرح تیسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ عرب کے نمازی اسے پوجیں لیکن انہیں آپس میں بھڑکانے میں مشغول ہے. یعنی عرب کے عام مسلمان اعمال شرکیہ نہ کریں گے، یعنی شرک وغیرہ نہ کریں گے، نہ ہی تو وہ مرتد ہوں گے. کوئی ایک آدھ بندہ، کوئی ایک آدھ عربی مرتد ہو جائے وہ اس حدیث کے خلاف نہیں آتا. یعنی عرب کو جزیرہ اس لیے فرمایا کہ اسے بحر فارس و روم اور دجلہ و فرات نے گھیرا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ نہ تو وہ شرک کرتے ہیں اور نہ ہی تو وہ اس کو پوجتے ہیں یا نہ ہی تو وہ مرتد ہوتے ہیں. یعنی وہ صرف ان کو آپس میں لڑانے میں، آپس میں بھڑکانے میں شیطان کامیاب ہے اور اس کام میں یعنی ان کو کفر پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہے. تو دوستو یہ تھی وسوسہ کا باب اور اس کی پہلی فصل جو ہے آج الحمدللہ مکمل ہو گئی. میں 2 دن غیر حاضر تھا، کسی ضروری کام کی وجہ سے میں درس حدیث میں شامل نہیں ہو سکا، آپ لوگوں کو سبق نہیں سنا سکا. اگر کسی کو برا لگا ہو تو معذرت. تو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں. جو نئے ہیں میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایک بات اتر جائے اور آپ کی اور میری زندگی اور آخرت سنور جائے.
تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔